وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سیدی یا حبیب اللہ. حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، سرکار آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے. ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا میرے پرانے یاروں سے. ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف مصطفیٰ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. استاد العلماء، محبوب العلماء، محسن العلماء، پیکر عجز و اخلاص و اخلاق، حضرت شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی محمد قاسم صاحب مجددی دامت برکاتہم عما فیضاتہم العالیہ، آپ کا شکر گزار ہوں دل کی دھڑکنوں سے کہ پہلی جو میری ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے وہ ذرا کہ میں خود فون کر کے آیا تھا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں. فرمایا آؤ بھائی تم سنی ہوئے ہو تو ہمارے سینوں میں آ جاؤ. یہی بٹھایا اور مجھ سے بیان کروایا تو ساتھ ہی فرمایا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر سال شاہ صاحب آیا کریں گے. تو ان کی محبت ہے، باقی جو کچھ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا میں قطعاً اس کا مستحق نہیں ہوں، وہ حضرت کی دعائیں ہیں، آپ کی سخاوت ہے، اللہ میرے حق میں قبول فرمائے. اس میں سب سے قیمتی جملہ یہ تھا کہ تا دم آخر اللہ اہل و سنت مسلک پہ قائم و دائم فرمائے. میں بنوں وہ سنی کہ میرا لاشا بھی کہے یا رسول اللہ. یہ دعا سب سے اپیل ہے میری، آپ مانگتے رہیے. ہم یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. آج آپ استقبال بھی کریں، سینے سے بھی لگائیں، ہار بھی ڈالیں، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کریں، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب آخری سانسیں ہوں تو پھر بھی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ اصل کمال ہے. اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے. باقی میرا موضوع میں نے ابھی دیکھا ادب کی اہمیت غالباً، تو میں عنوان میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، سنی عقائد اور آداب کی اہمیت. سنی عقائد اور آداب کی اہمیت، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. مجھے ٹائم بتایا بھی نہیں گیا کہ آپ کا کتنا ٹائم ہے، تو چلے یہ آپ کی اور سخاوت ہے. کیونکہ میں مؤلفۃ القلوب میں ہوں تو میرے بارے میں تو ہے کہ خدمت بھی ڈبل کرو اور ٹائم بھی ڈبل دو. ہم تو نئے مسلمان ہیں نا بھائی، ہمارا حق آپ پر زیادہ ہے. تو بہرحال آپ دعا فرمائیں، اللہ شرح صدر کے ساتھ
حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں 2012 میں سنی ہوا، اب تک کم از کم 13 غیر مقلد میرے ذریعے سے سنی ہو چکے ہیں۔ نہیں تسی خوش نہیں ہوئے ہو؟ پچھلے سال ستمبر میں خوشاب میں نے جا کر مناظرہ کیا، وہاں لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، غیر مقلد ہو رہے ہیں، غیر مقلد ہو رہے ہیں۔ اب سنی پریشان ہوئے، وہاں کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کا ہی ایک مولوی سنی ہوا ہے، اسی کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو بھی تو سنی کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھ سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا جی خطاب بھی ہوگا، مناظرہ بھی ہوگا۔ اب حضرت جانتے ہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا مناظرہ ہو سکتا ہے یا خطاب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں۔ پہلے میرا خطاب ہوا، بعد میں مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں نیٹ پر موجود ہے، الحمدللہ رفع الیدین کا مسئلہ میں نے واضح کر دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں بھی کر دوں۔ یہ فیصلہ بات ہے، میں یہاں خطیب رہا ہوں، یہاں پڑھتا رہا ہوں، دورہ بھی میں نے یہی کیا 1997 میں۔ تو یہ 7 دسواں ہے سمندری روڈ پہ، وہاں میں خطیب بھی رہا ہوں باقاعدہ ہے حدیثوں کا۔ تو یہاں کے سارے مولوی مجھے جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ آج آپ کو کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی چیلنج ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آ جاؤ ان سے بات کر لو، تو میں کہہ رہا ہوں مولوی زہر کا پیالہ پی لے گا، مولوی یہاں سے بھاگ کر دبئی چلا جائے گا، سعودی عرب کے ریال لینے چلا جائے گا، مگر سید سیف اللہ قادری کے سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ بات رب کے قرآن سے کرتا ہے، سرکار کی میٹھی زبان سے کرتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی ہر ادا سے واقف ہے، ہر چوری سے واقف ہے، ہر سینہ زوری سے واقف ہے، ہر خیانت سے واقف ہے، ہر جھوٹ سے واقف ہے، ہر دجل سے واقف ہے، ہر فریب سے واقف ہے۔ لمبی داڑھیوں سے کتنے لمبے جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سب کا عینی گواہ ہوں۔ تو لہذا یہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آسمائے ہوئے ہیں اور ہم بھی تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ گج کے بولو یار۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب آپ ہمارے آداب سنتے جائیے۔ جب میں وہاں پہنچا خوشاب میں تو کہنے لگے جی 400 احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ میں نے کہا 399 معاف، ایک لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہو رکوع جاتے ہوئے رفع دین کرو، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرو، اور قاعدہ اولا سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دین کرو۔ پہلا رفع دین اتفاقی ہے، تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں۔ 399 حدیثیں معاف، ایک لاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو رفع دین کرنا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں ایک بھی نہ دکھا سکے، اور آج پھر یہ قرآن پاک پکڑ کے ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا کے اور سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لوگوں مرزا چیلوی بھی جھوٹا ہے، ارشاد الحق عصری بھی جھوٹا ہے، مسعود عالم بھی اس معاملے میں جھوٹا ہے۔ میرے نبی نے مسواک جتنی فضیلت اس رفع دین کی بیان نہیں فرمائی، استنجے جتنی فضیلت اس رفع دین کی نہیں فرمائی، کلی جتنی فضیلت اس رفع دین کی نہیں فرمائی، ناک میں پانی ڈال کے جو استنشاق کرتے ہیں اس کے جتنی بھی
یہ چیلنج یاد رہے گا؟ ایک حدیث لاؤ، بولو، تو بخاری چھوڑ کے جہاں سے لے آ، ضعیف لے آ، موضوع لے آ، سند کی بھی کوئی قید نہیں، ایک لے آ۔ کہتا ہے جی صحابی نے کہا۔ میں نے کہا صحابہ پہ بعد میں، حضور پہ پہلے۔ تو جھوٹ بولتے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے دو اصول، اب کدھر گئے؟ تو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، لا قرآن لا حدیث، پر قیامت آ سکتی ہے ایک بھی فرمان مصطفیٰ اس رفع یدین پہ بولو دکھا سکتے؟ تو یہ بات آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، حضرات میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، کچھ وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں سنی ہوں وہی اس لیے ہوں، جس جس پہ خدا راضی ہے، جس جس پہ مصطفیٰ راضی ہے، سنی اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، اور یہ بات مجھے بہت بڑے ولی اللہ نے کہی کہ یہ تیری جنت کی ٹکٹ ہے۔ بڑے بڑے سنیوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے اس بات پہ۔ میرا وہ مناظرہ آپ سنیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ، میرا چینل ہے سید سیف اللہ قادری، اس پہ آپ جائیں، وہ مناظرہ رفع الیدین والا مل جائے گا۔ لمبی لمبی داڑھی والے ایک بھی حدیث پیش ہے، اور اسی گاؤں میں 8 اہل حدیثوں نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہہ دو نا الحمدللہ۔ اچھا، شیعہ کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوئی ہے، دیوبندیوں کی ابتدا مولوی قاسم نانوتوی سے ہوئی ہے، اہل حدیثوں کی ابتدا مولوی شیعوں کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوئی، دیوبندیوں کی ابتدا مولوی قاسم نانوتوی سے ہوئی، غیر مقلد اہل حدیثوں کی ابتدا یہ عبدالحق مولوی عبدالحق بنارسی سے ہوئی۔ میں سوچ سمجھ کے پڑھ کے سنی ہوا ہوں کہ اہل سنت کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے۔ اب گلی گلی چرچے ہو رہے ہیں، میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ چرچے ہو رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور مفتی صاحب سمجھن گے، اللہ کرے تو انہوں بھی سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں جب آتا ہے نا محرم، ہم ذکر حسین کرتے ہیں کیونکہ ہم پکے حسینی ہیں، اور جب آتا ہے میلاد ربیع الاول شریف، ربیع الاول کا ماہ آتا ہے، تو پھر ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر حسین سے بھی چڑھتا ہے، ذکر میلاد سے بھی چڑھتا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے، اور 3 دن سوگ ہے، 3 دن غم ہے۔ تو جو ہے غم کتنے دن ہے؟ تم غم حسین کی بات کیوں کرتے ہو؟ تمہیں حسین کی یاد کیوں ستاتی ہے؟ غم تو 3 دن ہے، سوگ 3 دن ہے، اور اتنے سال گزر گئے، یہ کہتے ہیں محرم میں۔ اور جب میلاد شریف آتا ہے تو کہتے ہیں حضور فوت ہو گیا تو انہوں خوشیاں چڑھیاں نے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کہتا ہے حضور فوت ہو گئے تو انہوں خوشیاں چڑھیاں نے، اور مولا حسین دی باری کہندے نے غم 3 دن ہے، اور ربیع الاول سے کہندے نے حضور فوت ہو گئے تو تانوں غم دی بجائے خوشیاں چڑھیاں نے۔ میں کیا تواڈے ہاں حضور فوت ہو گئے تے اجے تواڈے 3 دن حضور تے پورے نہیں ہوئے؟ نہیں سمجھے ہوئے؟ علماء نے گل سمجھن والی ہے۔ علماء کرام، میں آپ کے نام نہیں جانتا، آپ ذرا نوٹ کریں، محرموں میں کہتے ہیں غم کتنے دن ہے،
اور میلاد پہ کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے نے، غم دی بجائے تانوں خوشیاں چڑھیاں نے۔ میں کہا ہن تہاڈے 3 دن پورے نہیں ہو۔ اچھا پھر اگلی بات کر دیں گے، وہ دیکھو جی ولادت تو ہے 9 ربیع الاول کو، ولادت ہے اور 12 کو وفات ہے۔ میری تقریر رٹی نہیں ہوئی، میں نے جو عطا ہو رہی ہے وہی تمہیں سنا رہے ہیں وہاں۔ اور جو مفتی صاحب نہ ہوں تو پھر میں ذرا اور کھول کے بولنا سی۔ اور میں نے حضرت علم دا بھی ڈر ہے، استاد الاساتذہ بیٹھے نے، میں انہوں نے شاگرداں نے برابر بھی نہیں، تو ایک طبعی خوف تو ہے نا جی، حیا نفسی بھی ہے۔ تو اس واسطے آپ بڑی توجہ نال گلاں سمجھو۔ میں کراری تقریر بھی کر سکنا، ترنم بھی لا سکنا، شعر و شاعری بھی لا سکنا، کیونکہ وہابیاں والا ترنم تے تانوں پتہ ہے شادی تے بھی انج ہی لاندے نے جویں مری ماں تے بیڑ پائی دا ہے، وہ مینوں سارا یاد ہے اور میں تھوڑا جہا سنا بھی دیاں گا تانوں، مگر میں چاہنا کہ مسلک سمجھو۔ کی کہہ رہے نے کہ جی حضور دا میلاد 9 ربیع الاول نو ہے۔ ساڈا سنی پریشان ہو جاندہ ہے، میں نے فون آیا کہندا جی حضور دا میلاد تے 9 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ میں کہا تو 9 نو منا نا، ستے پہ ہو دوڑے سلوڑے سننے والی قوم، میلاد کے دلائل سنو۔ میں کہا تو 9 نو منا، تو منا میں آنا وا۔ کہتا میں نہیں مناؤں گا، تو پھر میں نے کہا تو کہنا نہ میں 9 والا نہ میں 12 والا، تو 9 والا بھی نہیں تو 12 والا بھی نہیں۔ اصل میں تو تجھے درد ہے کہ سنی کیوں مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہم 9 پہ آئیں گے تو 12 پہ جائے گا، ہم 12 پہ آئیں گے تو 9 پہ آئے گا۔ تو سچ کیوں نہیں بولتا؟ نہ تو 9 والا نہ تو 12 والا، نہ تو میلاد والا نہ تو غم حسین والا، سچ بول۔ اور پھر آگے ایک اور سیانا آ گیا، کہنے لگا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، کہندا حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد ہر سال ہوتا ہے؟ اے بڑا بڑا سوال ہے، اور گھما رہے ہیں آج کل بڑا واٹس ایپ ہر تو چل رہا ہے۔ اچھا جڑا مینو سوال کرے نا بابڑا جو بندڑا شیڑا، الحمدللہ مڑ کے میرے نیڑے نہیں آؤں کیونکہ میں تو اس میں باب مسمہ وا، نام بھی سیف اللہ اور کام بھی وہی نہیں انشاءاللہ، تو اس میں باب مسمہ میرے نیڑے مڑ کے نہیں آؤں۔ آ گیا میرے سوال، او جی شاہ جی، میں کہا ہاں جی، او جی حضور کوئی ہر سال پیدا ہوئے نے؟ ایک باری پیدا ہو گئے ہونا سی آ گئے، تسی تے ہر سال ہی جشن منا رہے ہو، کیوں؟ میں کہا بھئی قرآن کیڑے مہینے چاہیا ہے؟ رمضان۔ بولو کیڑا مہینہ ہے؟ اور رات کیڑی سی؟ لیلۃ القدر۔ یہ مفتی صاحب دا مجمع نا لیلۃ القدر آکھیا نہیں تو 27ویں، بول پکی کر چھڑی مولویاں نے، 27ویں لیلۃ القدر، بولو۔ او رمضان جن دے وچ قرآن آیا آ گیا، ہن ہر رمضان دی قدر کیوں؟ او لیلۃ القدر جن دے وچ قرآن آنا سی آ گیا، ہن ہر لیلۃ القدر دی قدر کیوں؟ تو کہنے لگا جناب قرآن تو آ گیا پر وہ برکتیں وہ رحمتیں ہر ماہ رمضان میں آتی ہیں، ہم وہ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابو حضور کا میلاد تو ایک ہی سال میں ہونا تھا، وہ ہو گیا، پر وہ ولادت با سعادت با رحمت با کرامت با عنایت با درجت با فضیلت پر جو برکتیں رحمتیں آئی تھی وہ انشاءاللہ قیامت تک ہر ربیع الاول میں اور ہر 11-12 کی شب میں آتی رہے گی، اور سنی میلاد بنا کے قیامت تک وہ برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اچھا بس بس بس، نعرہ وہ لگائے جس کو جوش آئے، مولوی دا ساکٹ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، نعرہ نہ لگے تو نہ لگے، پر جب لگے تو پھر قاسمی کو بھی پتا چلے کہ مفتی قاسم کی مسجد میں اس رسول نعرہ لگا رہے ہیں، ادھر قاسم ہے ادھر قاسمی ہے،
پر یہ وہ قاسم ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، جو حضور دے رہے ہیں یہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے او جی مولوی صاحب، میں کہا ہاں جی، او جی پتر تواڈے گھر جمے کدے اسی بھی جشن منایا؟ میں کہا لوڑی نہیں، اصولی بات ہے نا، لوڑی نہیں۔ آندا پتر ساڈے جمے تسی کدے جشن منایا؟ میں کہا نہیں، لوڑی کوئی نہیں، تواڈا مرنا جمنا برابر ہے۔ ہاں میرے سامنے قرآن پہ ہے، اسی مر بھی گئے نا تسی آکھو گے حیاتی، نہیں سمجھے ہو، علماء سمجھ گئے نے، کیونکہ اسی یہاں عقیدہ حیات النبی والے۔ اور میں کیا تیرا جمدہ بھی مماتی ہے، تیرا جیندہ بھی مماتی ہے، تیرا چھوٹا بھی مماتی ہے، تیرا بڑا بھی مماتی ہے، لہذا تیرے وال کوئی جمے اسانو خوشی دی لوڑ ہے ہی نہیں، اور خوشی ہے بھی نہیں، ایک ظلمت دا اضافہ ہی ہویا ہے۔ تو کہنے لگیا بس یہ اصول ہے کہ تواڈے وال خوشی آئے اسی کیوں منائیے، اور ساڈے وال آئے تسی کیوں مناؤ؟ تے کہندا پوترا عبد المطلب دا، لختے جگر عبداللہ دا، بیٹا آمنہ دا، اور آئے قریشی ہاشمی بن کے، یہ تانوں فیصلہ باد چاہ کیوں چڑھے نے؟ سوال ہے، اسی ادب والے ہیں بھائی، سنی عقائد اور آداب دس رہے ہیں۔ میں کہا جناب یہ گل اصولاً ٹھیک ہے، تہاڈا پتر تہاڈے ول، ساڈا تہاڈی خوشی تہاڈے ول، ساڈی ساڈے ول۔ میں کیا اے میری تیری اوقات ہے، پر جیڑی سونے دی ذات ہے اونی نرالی بات ہے۔ میں کیا جناب او صرف عبد المطلب دے پوتے بن کے نہیں آئے، او صرف آلیون عبداللہ کے بیٹے بن کے نہیں آئے، وہ صرف سیدہ پاک آمنہ کے نور نظر بن کے نہیں آئے، وہ صرف قریشی ہاشمی بن کے نہیں آئے، وہ صرف مکی اور مدنی بن کے